محسوس نہیں ہوگا، افطاری پہ محسوس ہوتا ہے افطاری کا وقت ہے۔ میں نے نماز کی مثال اس لیے پیش کی، اور اللہ نے بھی دعاؤں کا تذکرہ عمل پر اس میں بولا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم یہ اہتمام کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابی داؤد سنن نسائی کی حدیث ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جب اعمال کا حساب ہوگا تو صلاتہ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے۔ فَإِن وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَ تَامَّةً، اگر اس کا یہ معاملہ ٹھیک ہوا تو سارے معاملے ٹھیک ہوں گے، اس کو مکمل لکھ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ إِن تُنقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ، اور اگر اس کی نماز میں نقص ہے، کمی ہے، تو ایک آپشن اور آ گئی، قَالَ انظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ تَتَبُّعًا، اللہ کہیں گے فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں، فرض تو کم پڑ گئے، نقص والے ہو گئے، پڑھے تھے حاضری ٹھیک نہیں تھی، چلو دیکھو اس کے نوافل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوافل دیکھے جائیں گے تو یکمل لہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو اعمال میں نوافل تھے اس سے اس کے نقص کو پورا کر دے گا۔ اگلی بات سنیے، تو فرمایا کہ ثم سائر العمل تجرئ علی حسب ذلك، میں نے نماز کو مثال اس لیے پیش کیا، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ مثال ہے آپ کے سامنے ایک نماز کے حساب کی، اس کے بعد ثم سائر الاعمال، جتنے بھی اعمال ہیں تجرئ علی حسب ذلك، اسی اصول اور ضوابط پر اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج کے خطبہ میں۔ سب سے پہلی حوصلہ افزا بات یہ ہے، عمل قبول ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی سے قبول کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف آسمانوں پہ چڑھتے ہیں۔ یہ حوصلہ افزا بات ہے رغبت کے لیے۔ ہاں، ایمان کا تقاضا ہے، خفتگی شامل رہتی ہے، میری کسی کوتاہی کی وجہ سے رد نہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہتھیار ہے، دعا مانگے اللہ تم قبول فرما دے۔